حمد الشاكرين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ رات کی اس گھڑی میں اللہ رب العزت کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہم اکٹھے ہوئے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور اس پہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس مختصر سی مجلس میں ہم اپنا جائزہ یہ لیں گے کہ اس رمضان مبارک سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا لے کے آیا تھا، ہم نے کچھ اس سے حاصل کیا ہے یا یہ گزرتا جا رہا ہے اور ہم کھڑے ہیں. رمضان مبارک ایک مقصد کے لیے آتا ہے، اور جو لوگ اس سے مقصد حاصل کر لیں، لے لیں، کامیاب ہیں، اور جو اس سے مقصد حاصل نہ کر سکیں، اللہ کی پناہ بالکل نہ کام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ یہ لکھا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. صیام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، امساک، روک لینا. کوئی گھوڑا اگر کھانا کھانا چھوڑ دے یا چلنا چھوڑ دے، کہا جاتا ہے فرسن صائم، روکا ہوا ہے یہ گھوڑا، کھانا نہیں کھا رہا، یہ چل گیا. اصطلاح میں یہ معنی ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دو چیزوں سے رکے رہنا، کھانے پینے اور شہوت کے کاموں سے. یہ ہے روزہ. اب اللہ رب العزت صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو ہمیں روکتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک شعور دینا کہ ان لکم ربا، تمہارا کوئی رب ہے جو تمہیں آرڈر کرتا ہے، روکتا ہے اور اجازت دیتا ہے. یہ روزہ صبح سے شام تک حلال چیزیں اسی پہ رک جانا ہے. ایک مقصد کیا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، واقعی میرا کوئی رب ہے جو مجھے روکتا بھی ہے اور مجھے اجازت بھی دیتا ہے. اس کے روکنے سے میں نے روکنا ہے اور اس کی اجازت سے میں نے چلنا ہے. اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے رب سے ربط کو قائم کرنے کے لیے ہے یہ روزہ. اور یہ بھی مقصد ہے کہ صبح سے شام تک حلال چیزوں سے میں رکا ہوا ہوں. زندگی بھر میں حرام چیزیں جو اللہ نے مستقل میرے لیے حرام کر دی ہیں، میں کیوں کروں کہ قریب جاؤں؟ یہ روزے کا پیغام ہے ہمارے لیے. لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. تقویٰ کیفیت کو کہتے ہیں. ایک ایسی کیفیت جو بندے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن کے وہ ہو جائے. بندہ اس کے سامنے ایک گناہ ہو، وہ دنیا کا گناہ ہے، وہ لذت کا گناہ ہے، وہ مال کا گناہ ہے، کسی کے حوالے سے کوئی گناہ ہے،
کہتے ہیں کہ درمیان میں حائل ہو جائے اور وہ گناہ سے روک دے، یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے جو تمہیں گناہ سے روک دے۔ جس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ عام لوگوں سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لوگوں اگر تم ایمان لانے کے بعد تمہارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سزا دے گا، یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے دنیا والوں میں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ساری برکتیں میں ان کو ڈھیر دوں، کیونکہ لیکن تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ والارض، زمین سے میں ساری کی ساری اپنی رحمتیں نکال دوں لوگوں کے لیے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان کی رحمتیں بھی رکتی ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں وہ بھی رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ جب ہم ایمان اور اس کے بعد تقویٰ اختیار کر لیں گے تو ہم اس بات کی مستحق ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں آسمانوں سے اتارے اور زمین سے نکالے۔ تو جو لوگ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیتے ہیں وہ اس دنیا کی کامیاب ترین اور اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں پریشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکے۔ کوئی ٹریننگ کی جاتی ہے، کسی اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں سر، وہ سر یہ کہہ رہی ہے، سر نے روک دیا ہے، سر نے اجازت دی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کا دماغ ایک شخصیت کی طرف چلا جائے کہ اس کو پتا ہو کہ اس سر کے کہنے پہ ہی یہ سارا نظام چلے گا، اور منع کیا ہے تو رک جانا ہے، کہا ہے تو کرنا ہے۔ تو میرے رب کی یہ دنیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ میرے ساتھ جڑا رہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو، یہ پورے مہینے کی تربیت لے کر پورا سال آگے چلے۔ میرے رب نے 5 نمازیں فرض کی، کیوں؟ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ صبح اٹھے، اللہ نے آواز دی ہے مسجد میں پہنچنا ہے، کام پہ نکلا ہے، زور کے پھر آواز آ گئی پھر پہنچنا ہے، اثر نکلا ہے پھر پہنچنا ہے، مغرب میں پھر، عشاء میں پھر۔ اللہ تعالیٰ اس ساری عبادات سے مقصد کیا لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم فکر میں لگیں کہ ہم اپنے رب سے تعلق میں ہیں، میری کسی بات کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس روزے سے یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت کا پیدا ہونا، کوئی بندہ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے نا، اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لیتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ایک نہیں 2 جنتیں میں نے اس کے لیے تیار کی، اس ڈر پیدا کرنے کی وجہ سے کہ اس بندے نے اپنے دل اور دماغ میں میرے حوالے سے ڈر پیدا کر لیا ہے، اب گناہوں سے بچنے لگ گیا ہے، اتنا قیمتی اللہ کہتے ہیں جنت نے جنتان، ایسے بندے کے لیے میں 2 جنت۔ اور جو بندے کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عظیم بنا دیتے ہیں، بڑا گناہگار بھی ہو، بڑا گناہگار بھی ہو، میرا رب بغیر عمل کیے سارے گناہ معاف کر دیتا، کیفیت پیدا ہو گئی۔ بخاری اور مسلم اور ائمہ محدثین نے تقریباً تمام کتب میں یہ حدیث لائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک شخص تھا، کوئی اس نے گناہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اب اس کے اندر ڈر پیدا ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، گناہ میں نے چھوڑا نہیں ہوا تو مجھے مار بڑی پڑنی ہے، میں کوئی راستہ تلاش کروں اپنے رب کو راضی کروں۔ اس نے پوچھنے والے سے پوچھا تو بتایا کہ فلاں حضرت صاحب ہیں، وہ بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں
اب وہ عالم نہیں تھے، وہ راہب تھے، عبادت کرنے والے تو تھے، لیکن اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے انہیں فقاہت نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ وہ بندہ تھا، کہنے لگا محترم میں فلاں بندہ ہوں، اس شہر میں مجھے اس نام سے جانا جاتا ہے، میں نے 99 ایک کم 100 بندے قتل کیے ہیں، کوئی گناہ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ نہیں چھوڑا، کیا میرے لیے بھی گنجائش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے؟ اب وہ چونکہ عالم نہیں تھا، اللہ کی رحمتوں کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو کہنے لگے یہاں سے نکل یہاں سے، میرے تو اتنا گندا انسان ہو، تو نے میری محبت کو گندا کر دیا، نکل یہاں سے۔ اب وہ ایسے ہی مزاج کا تھا، جس نے ایک کام 100 بندے قتل کیے تو اس کا مزاج کیا ہوگا؟ اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا چلو تیرا کام تو میں کرتا ہوں نا، بعد میں اپنی معافی کے دیکھوں گا، تو جناب پکڑا اس کو بھی مار دیا، پھر نکل گیا۔ ایک وقت پھر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میرا رب، میں اس کے قابو آ گیا تو بڑا مارے گا، میں کیوں نہ اس سے راضی کر دوں، پھر نکل کھڑا ہوا۔ اب اسے ایک عالم دین ملا، چلیے یہ میرے گناہ ہیں، 100 قتل کر چکا ہوں، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کیا میرے لیے بھی گنجائش ہے؟ کہا اللہ کے بندے گنجائش کی بات کرتا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو معافی مانگ، اللہ تیرے معافی خوشی سے قبول کرے گا، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو علاقہ ہے، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہاں آپ کے دوست ہیں، ساتھی، سوسائٹی، یہ دوبارہ آپ کو اس گناہ پہ لے آئیں گے، فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں جب ان کے پاس جاؤ گے تو نیکی کی رغبت ہوگی، تو اپنے اس معافی پہ، توبہ پہ قائم رہو گے، لہذا اپنا علاقہ چھوڑو، وہاں چلے جاؤ۔ اسی کیا پتہ چلا؟ اسی پتہ چلا کہ اپنے دوست اچھے رکھنے چاہیے، اپنے دوستوں کی فہرست ہمیشہ چیک کرتے رہنے چاہیے کہ اس کی سوچ اب کیا ہو رہی ہے، اگر اس کی یہ سوچ ہو رہی ہے تو اس کے اثرات میرے اوپر بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجل علی دین خلیل، بندہ اپنے دوست کی مزاج پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِطُ، دیکھو تمہاری دوستی کن سے لگ رہی ہے۔ ہم آج زیادہ جو مسائل ہیں، ہم گناہوں کی طرف ہیں، ہم اپنی دوستیوں کی وجہ سے ہیں، لہذا ہمیں اپنی دوستیوں پہ بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے دوست کون سے لوگ ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، دینی ہے، نیکی والا ہے، کاروباری ہے، اور یا گناہ والا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ تو خیر جب وہ بندہ چل پڑا اس طرف، ابھی اپنے علاقے کے قریب تھا، دونوں فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہے جی ہم نے روح قبض کر دی، دوسرے نے کہا ہم نے کر دی ہے، دونوں کی دلیلیں تھیں، بھائی اس نے کوئی نیکی کی نہیں ہے تو ہمارا حق ہے، وہ کہیں کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اللہ سے ڈر چکا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ان دونوں کا جھگڑا سنا اور اس کو انہوں نے اپنا فیصل بنا لیا، دونوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یہ آپ فیصلہ کریں۔ کہ میں فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اگر اس کے قریب ہو تو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے اس کی روح لے جائیں گے، اور اگر نیک لوگوں کے قریب ہو تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت اپنے علاقے کے قریب تھا، لیکن میرے رب نے زمین کو حکم دیا، میرے رب نے زمین کو حکم دیا ایک بندے کے لیے، کتنا انقلاب، ایک بندے کے لیے، یعنی میرا رب رحمت نہیں، میرا رب معاف کرنا چاہتا ہے، بہانے چاہتا ہے، صرف میرا رب صرف بہانے چاہتا ہے کہ آئے تھے، زمین کو حکم دیا لو جناب لمبی ہو جائے، ادھر سے لمبی ہو گئی، اور وہ جو دوسرا علاقہ تھا نیک لوگوں کا اس کا قریب ہو جا، قریب ہوئی، پیمائش کی گئی تو ایک بارش اس زمین کے قریب، نیک روح قبض کرنے والے لوگ لے گئے، فرشتوں کو لے گئے، صرف یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں، یہ کیفیت پیدا ہوئی۔
بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کفن جو گناہگار وہ جب اسے موت کے آثار نظر آئے بچوں کو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی سزا دی ہے، بہت مارا ہے، میں نے بڑی زیادتی کی ہے، جو مردہ آیا میں نے اس کا کفن چوری کیا، یہ میرا کام رہا، سارے گناہ کیے ہیں، اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں پھر وہ جلا دینا، جلانے کے بعد راکھ بنا کے کچھ حصہ پانی میں اور کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسے میرے رب نے لمحوں میں کھڑا کر دیا، کیوں؟ بس جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کون فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، بندہ سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا میں ڈر بڑا لگ رہا تھا، آپ سے ڈر بڑا لگ رہا تھا کہ اگر آپ نے پکڑ لیا تو میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، کہا جا میری جنت میں چلا جائے، کوئی گناہ کوئی نیکی نہیں کی، ایک ڈر کیفیت لعلکم تتقون وہ کیفیت پیدا ہو گئی، اس کیفیت کے پیدا ہونے میں ہی میرے رب نے جنت دے دی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، غزوے احد میں جا رہے ہیں، کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، شریک ہو گیا اور جناب شریک ہوا، شہادت پا گیا۔ پوچھا کہ کیا میں پہلے مسلمان ہوں پھر آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں؟ کہاں پہلے مسلمان ہو گیا، جہاد میں کیا شریک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام پہ جا پہنچا۔ تو صرف اور صرف ایک اس بندے کا عمل بھی ہے، ایک عمل، ما سجد للہ سجدۃ، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی اس بندے نے نہیں کیا، لیکن کیفیت پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد میدان میں گیا اور شہادت پا کے سیدھے جنت میں چلا گیا۔ اور کیفیت پیدا ہوئی یہ ڈر والی، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوا، صرف کیفیت پہ کوئی کام نہیں کیا، صرف توبہ ہی کی، میرے رب نے جنت دے دی۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ رمضان گزر جاتا ہے ہم اسی طرح، رمضان کے پہلے بھی اسی طرح، رمضان کے بعد بھی اسی طرح۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف روزہ رکھتے ہیں پیٹ کا، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کانوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، دل اور دماغ کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں پوری جسم کا روزہ ہے۔ میں صرف اور صرف کھانے پینے سے رکے رہتا ہوں، میں سمجھتا روزہ رکھا ہوں۔ میں نے جو باتیں نہیں سننی، میں نے روزہ رکھنا تھا، میں نے کانوں کا روزہ نہیں رکھا۔ اگر میری عادت ہے کہ میں گانے سنتا ہوں اور سنتا چلا آ رہا ہوں اور میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد اس بھی سنوں گا، تو میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھے کانوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت اور لوگوں کی پردے کی باتیں اور لوگوں کے فیملی کی باتیں اور ان کے بارے میں فضول باتیں وہ سننے کا عادی ہے، بیماری ہے، تو اس کو دور کرنا پڑے گا، کانوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی کو عادت ہے کہ آنکھوں سے وہ فلمیں دیکھتا ہے، پوری چیزیں دیکھتا ہے، آنکھوں کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی بات ہے بندہ کہتا جاتا ہے، کسی کی عزت بے عزتی کو نہیں دیکھتا اور بے حیائی کی گفتگو بھی کر جاتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو زبان کا روزہ رکھنا ہے۔ دل اور دماغ میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا، اگر یہ ہو تو یہ کروں گا، یہ ہو تو یہ کروں گا۔ یہ کیفیت جو ہے نا، اس کے اندر دین موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ خرچ کر کے جنت میں جاتا ہے اور ایک بندہ ہے نیت کر کے جنت میں جاتا ہے، اس کے ارادے ہیں اگر مجھے اللہ دے گا تو میں یہ کروں گا، ہے نا اس کے پاس۔ ایک خرچ کر کے جنت میں گیا، ایک یہ پکا ارادہ کر کے کہ میرے پاس ہو تو میں یہ کروں گا۔ ایک بندہ
گناہ کر کے جا رہا ہے اور ایک بندہ گناہ کے پکے پروگرام بنا کے جا رہا ہے، صرف اس کا مسائل نہیں۔ لہذا ہم جو اپنی زندگی کے پروگرام بنائیں، ہوتا کیا ہے کہ میں پروگرام بنا رہا ہوں، اپنا مکان بناؤں گا، اس کو کرائے پہ دے دوں گا، بچے آئیں گے، گاڑی لے لیں گے، یہ پروگرام ہے۔ دین کا کوئی پروگرام ہمارے مستقبل میں ہے ہی نہیں۔ یہ دل اور دماغ کا وہ فطور ہے۔ دیکھیے زندگی کا نہیں پتہ کہ ہماری کتنی ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ شاید ہم کر پائیں گے نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے ارادوں میں، اپنے مستقبل کے ارادوں میں، دل اور دماغ میں یہ سوچتے ہی رہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ نیکی کرنی ہے، میں اتنے لوگوں کو مسجد میں انشاءاللہ لاؤں گا۔ وہ فلاں لوگ میرے دوست ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ چھڑواتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، چھڑواتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے، ان کو لاؤں گا اس طریقے سے، کھلا پلا کے، محبت ملا کے۔ یہ جو تمنائیں، یہ ارادے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ان ارادوں کے اندر صرف دنیا بھری ہوئی ہو، یہی ہماری تباہی ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے، لعلکم تتقون کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ظاہری طور پہ اپنے لباس دیکھیں، اپنی شکل و شباہت دیکھیں کہ میرا اسلامی ہے، شکل و شباہت اسلامی ہے، میری اندر کی سوچیں، ان کے اندر کہیں شرک اور بدعت تو نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات محرمہ تو نہیں ہے کہیں، میرا کاروبار، میرے دوست، میرے بچوں کی تربیت، اس میں دنیا تو نہیں گھسی ہوئی۔ یہ ہے اللہ کو تقویٰ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، ان ساری چیزوں کا مقصد کہ ہم اپنی کیفیت وہ ایسی بنا لیں کہ ڈر والی، خوف والی۔ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا ہے، مسائل کا ذکر کیا ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے اموال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہیں کھاؤ گے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان لوگوں کو حکام کی طرف نہیں لے کر جاؤ گے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کا مال کچھ ہڑپ کر لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم بھی ہو۔ اب یہ روزوں کے احکام کے ساتھ یہ آیت ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ اس آیت کا روزوں کے احکام کے ساتھ بھی تعلق ہے، لوگوں کے مال نہیں کھانے، پیچھے سارے کے احکام آ رہے ہیں کہ اگر بندہ سفر میں ہے تو پھر کیا کرے گا، اگر روزہ اس طرح نہیں رکھ سکا تو پھر کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ آیت بھی آ گئی، تم لوگوں کا مال اس طریقے سے نہیں کھاؤ گے۔ ظاہری طور پہ اس مضمون کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے کہ بھائی تم نے یہ احکام سمجھ لیے ہیں، اب اس کا جو مقصد ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر تو واقعتاً لوگوں کے مال پہ ابھی بھی نظر رکھے ہوئے ہیں تو یہ احکام کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اس احکام کا مقصد کیا ہے کہ تو لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا، تو لوگوں کو عدالتوں کچہریوں اور تھانوں میں نہیں گھسیٹے گا کہ ان کے پاس ہے تو ان کا، لیکن ان کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے یا ان کے نام نہیں ہے، یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بھی ایسے کاغذات نہیں ہیں چیزوں نہیں کی، تو میں ہڑپ کر لوں اس انداز میں، یا ان کو پیسے دے کے کوئی چیز لے لوں۔ تو یہ آیت روزوں کے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ تمہارے روزے کا مقصد وہ یہ ہے کہ تم اپنا تزکیہ، اپنی تربیت کر لو، اپنے اندر کیفیت ایسی پیدا کر لو، ایسی کیفیت پیدا کر لو کہ گناہ سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، جو جماعت تیار کی تھی نا، صحابی کہتے ہیں عمران بن حسین وغیرہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی جو ہے قبیلے کی، کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجہ کی تیرے اوپر افسوس، یا کس چیز سے تجھے پاک کرے؟ کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے۔ ثابت ہونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکم اس کا آدھا جسم زمین پہ گاڑ کے رجم کرا دیا گیا۔ پھر ماعز اسلمی آ گئی، کہا اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کیجیے۔ کہا
رجم کیا گیا، اس کے گناہ میں میچ نہیں تھا، میں گناہ کار تھا، رجم کر دیا گیا۔ لوگوں کی رائے ہو گئی یار یہ بندہ گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے مدینے میں رسوا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے استغفار کرو۔ کہا ہمارا خیال تو یہ ہے، کہا نہیں، تم کیا سمجھتے ہو، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے، لو قسمت بین امت، ایک امت کے درمیان، گناہگاروں کے درمیان اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، جب وسیعتوں ساروں کو لے کر جنت میں چلی گئی، ایسی توبہ نے کی۔ عورت ہے کہتی ہے اللہ کے نبی پاک کر، کہا ابھی حمل ہے، کہا بدا حمل ہوگا پھر آنا، پھر بدا حمل ہو پھر پہنچ گئی، کہا ابھی کچھ بچہ ہے یہ بڑا ہو جائے، پھر وہ جناب فٹافٹ اس کی تربیت کرتی ہے، تربیت کر کے آپ نے لوگوں پکڑایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس پیش ہو، حالانکہ پورے قبیلے کی رسوائی، پورے قبیلے کی رسوائی، اور عرب میں یہ بہت بڑی رسوائی، لیکن وہ احساس تھا جو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا کہ میرے رب سے ملاقات اسی غلطی میں ہو جائے تو میرے رب نے مجھے سزا دینی ہے، لہٰذا میں ابھی کچھ بھی ہو جائے، اس دنیا میں رسوائی ہو، تکلیف ہو، میں اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی کے حوالے کیا، اسے رحم کروایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار رہے تھے، خون کچھ پڑا تو کچھ جملہ ایسا کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا خالد تم نے بڑی غلط بات کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس سے بڑی توبہ ہو کیا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی، اس سے اچھی توبہ کیا قبول کرے گا کہ انجاد طرف سے اپنی جان ہی پیش کر دی۔ تو ان روزوں کا مقصد میرے بھائیوں کہ ہم اپنی روحانیت اور اپنے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو ٹھیک کر سکیں۔ جب کیفیت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر بندہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر ہر نیکی بھاری لگتی ہے اور ہر گناہ سے بچنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو